عنوان بحث ہے تقسیم و ابحاثہی، یعنی علم اصول فقہ کی جو ابحاث ہوں گی ان کی تقسیم جو ہے وہ بیان کریں گے۔ تنقسم مباحث هذا العلم الى اربعۃ اقسام، اس علم کی جو مباحث ہیں وہ چار جو ہیں وہ اس کی کیٹیگری کی جاتی ہیں، چار قسموں میں علم اصول فقہ کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلی جو بحث ہے مباحث الالفاظ ہے۔ مباحث الالفاظ کیا مطلب؟ وہی تبحث عن مدالیل الالفاظ، یہ بحث کرے گی کہ الفاظ کے مدالیل، مدالیل کا مطلب معنی، کہ الفاظ کے معنی کیا ہوتے ہیں، الفاظ کے معنی کتنے کیٹیگری کے ہوتے ہیں، معنی حقیقی ہو گیا، معنی مجازی ہو گیا، وظواہرها، اسی طریقے سے الفاظ کا جو ظاہر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یعنی ایک الفاظ کا ظاہری معنی ہوتا ہے، تو وہ ظاہری معنی الفاظ کے کیا ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بحث ہوگی اس کے مصنف کیا کہتے ہیں؟ من جہت عامۃ، یہ عمومی جہت سے بحث ہوگی۔ عمومی جہت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سب سے پہلے تو ہم یہ بحث کریں گے کہ عمومی جہت کیا، خصوصی جہت اور عمومی جہت، اس میں فرق ہمیں کرنا پڑے گا نا۔ خصوصی جہت کیا ہے کہ ہم فقط قرآن مجید کے الفاظ کے اوپر بحث کریں یا روایات اہل بیت علیہ السلام کے الفاظ کے اوپر بحث کریں، تو ہم یہ بحث نہیں کریں گے، ہم یہ عمومی بحث کریں گے کہ قرآن سے ہٹ کے اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے ہٹ کر بھی جب عمومی طور پہ کوئی بھی لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا کیا کیا معنی ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عمومی بحث کا یہ بھی مطلب یہاں پہ ہوگا کہ ہم فقط عربی زبان کے الفاظ کی بات نہیں کریں گے، ہم کہیں گے کسی بھی زبان کے اندر جب کسی کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اٹھو یہ کام کرو، وہ جو فعل امر بولا جا رہا ہے ہر زبان میں، اٹھو یہ کام کرو، کیا اس کا مطلب جو ہے وہ واجب ہو جائے گا، مستحب ہو جائے گا؟ یہ تو من جہت عامۃ کیا مطلب؟ یعنی بغیر کسی لغت کو خاص کیے ہوئے، من غیر اختصاص بلغت دون لغہ، اور دوسرا کیا ہے کہ من غیر اختصاص بالقرآن والاحادیث، کہ الفاظ قرآن کے ساتھ، من غیر اختصاص الفاظ القرآن والحدیث، کہ الفاظ قرآن کو بھی اختصاص ہم نے نہیں کرنا۔ عمومی جیسے نظیر الباس سے، مثال کے طور پہ اس بحث کی نظیر کیا ہے کہ عن ظہور صیغۃ افعل فی الوجوب، ہم یہ بحث کریں گے کہ افعل کا جو صیغہ ہے وہ وجوب میں ظہور رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ اب صیغۃ افعل کیا مطلب؟ یہ حیت کو بیان کرنے کے لیے ہے کہ کوئی بھی صیغہ افعل کا بحث کریں گے، صیغہ افعل کوئی بھی ایسی شکل و صورت جو آپ بناتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ طلب کیا سمجھی جاتی ہے۔ اور صیغہ افعل کو عربی کے ساتھ اگر خاص کریں گے تو پھر یہ بحث ایک جہت سے خاص ہو جائے گی عربی زبان کے ساتھ، اور ایک جہت سے عام رہے گی کہ آپ فقط قرآن اور حدیث کے الفاظ کی بات نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عربوں کے ہاں قدیم عربی زبان میں جب بھی صیغہ افعل وہ یہ استعمال کرتے تھے تو اس سے وہ کیا معنی سمجھا جاتا تھا۔ تو لہٰذا یہ اس جہت سے، یعنی بحث ہمیشہ اس جہت سے عام رہے گی کہ قرآن اور حدیث کے الفاظ کا مطلق عربی کے اوپر رہے گی، لیکن مطلق عربی کے اندر بھی جو وہ چیزیں لے کر آئیں گے ان سے مراد بھی ایک عمومی چیز ہوگی کہ چلے عربی میں تو صیغہ افعل چل رہا ہے، اردو میں تو صیغہ افعل نام کی چیز نہیں چل رہی، تو اس کے متبادل جو چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو آپ صیغہ افعل کہیں، یا اردو ڈکشنری میں ہمیں نہیں پتہ کہ اٹھ جاؤ کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے، فعل امر فرض کریں استعمال ہو رہا ہے اس کے لیے، تو یعنی عمومی جہت سے بحث رہے گی۔ اسی طریقے سے وظہور النہی فی الحرمت، ہم یہ بحث کریں گے کہ آیا نہیں جب روکا جاتا ہے کسی کام سے کہ روک جاؤ، ٹھیک ہے، شراب نام پیو مثلا یہ کہا گیا، اجتنبوا الخبائث کے آیا لفظ، تو کیا اس سے مراد حرام کو بیان کرنا ہے، اس سے حرام چیز ثابت ہو جائے گی؟ وہ نہ ہو ذالک کہ اس طرح کے اور بھی بہت ساری کہیں بحثیں یہاں پہ ہوں گی۔ تو لہٰذا پہلے نمبر پہ مباحث الفاظ ہوگی، یعنی آپ الفاظ جتنے بھی طرح کے ہیں اس کو جو ہے وہ ایک پورا باب بنائیں گے، جلد اول جو ہے اس میں مباحث الفاظ کی ڈسکشن ہوگی۔ دوسری جو مباحث ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ مباحث عقلیہ کہتے ہیں۔ مباحث عقلیہ کیا کہتی ہیں کہ شریعت کے اگر احکام ہمارے نزدیک ثابت ہو جاتے ہیں تو وہ احکام کیسے ثابت ہوئے ہیں؟ ظاہری بات ہے قرآن و حدیث سے ثابت ہوئے ہیں، اور قرآن و حدیث کے بعض کا لفظوں سے ثابت نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، قرآن و حدیث میں فرض کریں ایک تاریخی واقعہ ذکر ہوتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام موجود تھے اور ان کے سامنے یہ کام کیا گیا اور وہ خاموش رہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقریر معصوم کہتے ہیں، کہ معصوم کا کسی فعل کے اوپر خاموش ہو جانا وہ بھی دلیل بن جاتا ہے کہ یہ کام جائز ہے، کیونکہ اگر یہ کام حرام ہوتا تو ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کو روکتے۔ تو یہ کون سا حکم ہوتا ہے کہ غیر مستفاد من لفظ، یہ لفظ سے ثابت نہیں ہوا بلکہ کس سے ثابت ہوا؟ سیرت سے ثابت ہوا، معصوم کی سیرت سے ثابت ہوا، معصوم کی خاموشی سے کیا ثابت ہوا یہ کام۔ تو کوئی بھی حکم شرعی ثابت ہو جائے، چاہے وہ لفظ قرآن اور لفظ حدیث سے ڈائریکٹ ثابت ہو یا جو ہے وہ سیرت اور کردار سے ثابت ہو،
پھر یہاں پہ عقل کیا کہے گی؟ عقل کہے گی کہ یہ جو ابھی حکم بنا ہے نا، اس کے بہت سارے کیا بنتے ہیں؟ لازمے بنتے ہیں، یعنی اس حکم سے آپ بہت سارے اور بھی حکم نکال سکتے ہیں۔ جیسے فرض کریں کہ عقل یہ کہہ دے کہ جو بندہ بھی حج جس کے اوپر واجب ہوگا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پاسپورٹ بنوائے، ویزا لگوائے، تو ہم کہیں گے بھی یہ کیا بات کر رہے ہیں، کہاں پہ لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ پاسپورٹ بنوانا واجب ہے، ٹھیک ہے، ویزا لگوانا واجب ہے؟ تو وہ کیا کہے گی؟ یہاں پہ ملازمات عقلیہ کی بحث آئے گی۔ ملازمات عقلیہ کیا کہیں گے کہ بھی اللہ نے حج کو واجب کیا یا نہیں کیا، یہ بتاؤ۔ میں کہیں جی واجب کیا ہے۔ پھر وہ کہیں گے کہ تمہاری عقل کیا کہتی ہے کہ یہ حج کرنے کے کچھ مقدمات طے کرنے پڑیں گے یا نہیں کرنے پڑیں گے؟ کہتے طے کرنے پڑیں گے، ایسے تو تھوڑی داخل ہو جائیں گے سعودی عرب۔ تو پھر عقل وہاں پہ قانون دے گی کہ مقدمۃ الواجب واجب، کہ واجب کا جو مقدمہ ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ وہ کہ یہ تو کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو نہیں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن عقل بیان کر رہی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی پاسپورٹ بنوانا واجب نہیں ہے لہٰذا میں پاسپورٹ نہیں بنوا رہا، ویزا لگوانا واجب نہیں لہٰذا میں ویزا نہیں لگوا رہا، تو آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ حج بھی نہیں کریں گے۔ یہ بندہ پھر اللہ کو کہہ سکتا ہے کہ اللہ آپ نے تو واجب ہی نہیں کیا تھا جہاز پہ چڑھنا اور پاسپورٹ بنا، میں نے وہ کام کیا نہیں ہے تو آگے میں معذور ہو گیا، اب پاکستان میں تو حج ہو نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ ساری گیم چل جائے گی۔ تو شروع میں ویسے عقلیہ پھر وہاں پہ آئیں گے، وہ بتائیں گے کہ بہت سارے احکام کے کیا ہوتے ہیں؟ عقلی لازم ثابت ہوتے ہیں، اور ان سے بھی حکم شرعی کیا ہوتے ہیں؟ ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بحث مثال کے طور پہ ہوتی ہے کہ اگر ایک چیز کو شریعت حرام قرار دے، تو نہیں، ایک چیز کا اگر شریعت حکم دے دے تو کیا اس کی ضد حرام ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کو واجب قرار دیا، تو نماز ایک بندہ نہیں پڑھتا اور اس کی ضد میں کوئی اور کام کر رہے، ٹھیک ہے، ایک تو وہ سونا ہے نا، ٹھیک ہے، تو کیا یہ سونا حرام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ سونے کی جگہ پہ فرض کریں وہ مجلس کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، نماز چھوڑ کے، واجب چھوڑ کے پورے وقت پہ مجلس پڑھ رہے ہیں، اب یہ مجلس کیا ہو جائے گی؟ نماز کی ضد ہو جائے گی۔ تو اب یہ بحث کریں گے کہ الامر بالشیء، کہ کسی چیز کا اگر حکم دے دیا جائے تو کیا عقل یہ کہتی ہے کہ اس امر کے ضد میں جو چیزیں بھی آپ انجام دیں گے وہ حرام ہو جائیں گی؟ تو لہٰذا یہاں پہ فتویٰ پھر کیا لگے گا کہ مجلس پڑھنا حرام ہو جائے گا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ اس واجب کی ضد ہو جائے گی۔ کیا اس طرح سے آپ کوئی قانون ثابت کر سکتے ہیں؟ لہٰذا وہ درس پڑھنا حرام ہو جائے گا۔ جیسے امر بالواجب کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ واجب اپنا پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ درس پڑھنا ہمارے لیے واجب ہے، تو اگر ہم اس واجب کے بدلے میں کوئی ضد کرتے ہیں، مثلا زیارت پہ چلے جاتے ہیں، تو کیا یہ زیارت کا سفر ہمارے لیے حرام ہو جائے گا تاکہ نماز ہم وہاں پہ کیا پڑھیں؟ پوری پڑھیں، ٹھیک ہے، اگر ہم ایام دراسہ میں جا رہے ہیں؟ تو یہ ساری کیا ہوتی ہے؟ بحث ہوتی ہے کہ الامر بالشیء یقتضی النہی عن ضدہ، کیا ایک چیز کا امر اس کی ضد کو جو ہے وہ نہیں ثابت کرتا ہے، ضد کے اوپر حکم ثابت کرتا نہیں کرتا؟ تو یہ ساری کیا ہوتی ہیں؟ مباحث عقلیہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی مباحث عقلیہ کیا ہوتی ہیں کہ ہی ما تبحث، کہ جو بحث کرتی ہیں عن لوازم الاحکام فی انفسها، کہ خود جو احکام ہیں ان کے آپس میں کیا لازم نتیجے بنتے ہیں۔ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الْأَحْكَامُ مَدْلُولَةً لِلْلَفْظِ، اگرچہ یہ جو احکام ہیں وہ لفظ کے مدلول نہ بھی ہوں، یعنی یہ کسی لفظ سے ثابت نہ ہوئے ہوں، یہ احکام خود کہاں سے ثابت ہوئے؟ سیرت وغیرہ سے ثابت ہوئے ہیں، یا یہ احکام خود عقل سے ثابت ہوئے ہیں اور پھر آگے آپ چلیں، ٹھیک ہے، مزید یعنی کوئی نہ کوئی شرعی حکم آپ نکالیں، ثابت کہاں سے ہوا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں، اس حکم کی بار آپ بحث کریں کہ اگر یہ شریعت کا حکم ثابت ہوتا ہے تو اس کے کیا کیا لوازم بنتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوں گے؟ ثابت ہوں گے۔ کل بحث سے، جیسے یہ بحث کی جاتی ہے کہ عن الملازمۃ بین الحکم العقل و حکم شرع، کہ کیا یہاں پہ ملازمے کو قبول کیا جاتا ہے کہ عقل اگر کوئی حکم لگا دیتی ہے تو شرع بھی وہ حکم لگائے، کہ عقل کے حکم کے درمیان اور شرع کے حکم کے درمیان ملازمہ موجود ہے، کہ عقل نے آج یہ حکم لگایا کہ بھئی پاسپورٹ بنوانا واجب ہے، تو عقل یہ کہہ سکتی ہے کہ اگر میں یہاں پہ یہ حکم لگا رہی ہوں کہ پاسپورٹ بنوانا واجب ہے تو شریعت نے بھی یہ حکم لگایا ہوگا، اگرچہ ابھی کوئی آیت روایت موجود نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن عقل یہ کہتے کہ نہیں، میرے کچھ احکام ایسے ہیں کہ کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع کا قانون وہاں پہ چلے گا، کہ اگر میں وہاں پہ فیصلہ کروں گی تو شریعت بھی وہاں پہ فیصلہ کرے گی، اگرچہ ابھی کوئی آیت روایت نہیں ہے کچھ بھی۔ تو یہ ملازمہ کیا عقلیہ ثابت ہے، کہاں پہ ثابت ہے، کون سی کیٹیگری میں ثابت ہے، یہ ڈیٹیل کے ساتھ بحث ہوگی۔ اسی طریقے سے بحث کرنا کہ ان استلزام وجوب الشیء لوجوب مقدمتہ، کہ کیا کسی چیز کے واجب ہونے کا استلزام لازمہ یہ بنتا ہے کہ اس کا مقدمہ بھی واجب ہو جائے۔ المعروف هذا البحث باسم مقدمۃ الواجب، یہ بحث کس عنوان کے ساتھ مشہور ہے؟ مقدمۃ الواجب کی بحث کے ساتھ مشہور ہے۔ اسی طریقے سے یہ بحث کرنا کہ استلزام وجوب الشیء، کہ کسی چیز کو واجب قرار دیں تو اس کا لازمہ کیا ہوتا ہے کہ لحرمت ضدہ، کہ اس کی جو ضد اپوزٹ ہوگی وہ حرام ہو جائے گی شرعی طور پہ۔
المعروف باسم مسلط ضد، اس بحث کو کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ ضد کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بحث کرنا کہ کیا امر و نہی کا اجتماع ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، جواز و اجتماع الامر نہی، الامر و نہی، ٹھیک ہے۔ اس کی وہ مثال اصول فقہ میں ہم پڑھتے تھے کہ نماز کے دوران النظر الی الاجنبیہ، کہ نماز پڑھنے کا جو ہے وہ حکم واجب ہے اور اجنبیہ کو دیکھنا کیا حرام ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اگر نماز میں جمع ہو جائیں تو کیا اس سے نماز باطل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمارے پاس روایت تو نہیں ہے نا کہ امرأة اجنبیہ کی طرف دیکھنے سے نماز کے دوران نماز باطل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہمارے دوست پاکستان میں تھے، نجف ہے ادھر، تو کہتے ہیں یار یہ ہم ادھر کوثر میں پڑھتے تھے، یہ مثال مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ نماز کے دوران امرأة اجنبیہ کیا دیکھنا۔ کہتے ہیں ادھر آئے، ہم نے حرم میں نمازیں پڑھی تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی اصل مسئلہ مولویوں کے یہاں پہ ہے یہ والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ بحث کر رہے ہیں کہ اگر دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں تو پھر نماز کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے۔ کہتا ہوں ادھر تو ہم کہتے ہیں یہ جمع ہی نہیں ہو رہی ادھر ہمارے پاس، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ۔ تو یہ یعنی وغیرہ ذالک۔ اس کے علاوہ جو عقلی بحثیں ہیں، یعنی باقاعدہ وہ روایات نہیں ہیں لیکن عقل کہتی ہے کہ بھئی یہ احکام آپ کے نزدیک ثابت ہونے چاہیے۔ اب یہ نماز باطل ہو جائے گی ایک نماز کے دوران اگر حرام کام انجام دے، بھی کون سی کوئی کلی کی روایت ہے، کوئی آیت نازل ہوئی ہے کہ نماز کے دوران حرام انجام دینے سے بھی جمع نہیں ہو سکتے؟ کیا اللہ کی اطاعت بھی ایک ہی ٹائم پہ ہو جائے اور ایک ہی ٹائم پہ اللہ کی معصیت پہ ہو جائے، 2 in 1 پالیسی چلے؟ کیا یہ پالیسی چل سکتی ہے؟ نہیں چل سکتی۔ یہ پوری بحث ہوگی وہاں پہ، اس کے اوپر کئی علماء کے فتاوے ہیں، بحث ہوتی ہے۔ جیسے یہ وصفی جگہ پہ نماز پڑھنا کہ ایک ہی ٹائم پہ حرام بھی ہو اور ایک ہی ٹائم پہ کیا واجب بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے انسان کی احتیاط واجب ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہو جاتی ہے نماز میں، کیا مشکل، ٹھیک ہے، وہ گناہ گار ہوگا لیکن نماز اس کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بہر تو یہ کیا ہوگی، یہ دو چیزیں ہو گئیں، دو بحثیں ہوں گی، مباحث الفاظ اور مباحث عقلیہ، اور تیسری کیا ہے، مباحث حجت۔ مباحث حجت میں کیا ہوتا ہے، وَهِيَ مَا يُبْحَثُ فِيهَا عَنِ الْحُجِّيَّةِ وَالدَّلِيلِيَّةِ، اس میں بحث کی جاتی ہے حجیت اور دلیلیت کے متعلق۔ حجیت کا کیا مطلب کہ جس کو آپ حجت کہہ رہے ہیں کیا اس کے اندر حجیت بھی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، کیا وہ واقعاً حجت ہے بھی صحیح یا نہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ ہم جی سنت سے جی ثابت کریں گے، ہم نے کہا سنت سے کیا مراد ہے کہ یہ روایات، تو کیا ساری کی ساری روایات حجت بھی ہیں حجت نہیں ہے، یہ بحث سے پہلے طے کر لیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے تو بس کیا قانون اپنا لیا، کبھی کوئی بھی کہہ دے قال امام صادق، آپ نے کہنا بس ثابت ہو گئے، بھی پہلے یہ تو ثابت کرو کہ قال امام صادق جس راوی نے کہا ہے اس کی بات حجت ہوگی یا حجت نہیں ہوگی، پہلے تو اس کو حجت ثابت کرو نا۔ یعنی آپ تو ایسے سمپل لے رہے ہو کہ جیسے امام زمانہ آ کے آپ کو ڈائریکٹ بتا رہے ہیں، امام زمانہ تو نہیں بتا رہے نا، وہ تو روایات ہیں غیر معصوم راویوں کی، تو وہاں پہ آپ طے تو کرو بھئی کس غیر معصوم راوی کی روایت حجت ہوگی کس کی نہیں ہوگی، یہاں پہ کیا اصول و ضوابط موجود ہیں، قرآن نے اس کے بارے میں، عقل نے اس کے بارے میں کیا رہنمائی دی ہے۔ کل بحث ہے، جیسے ہم بحث کریں کہ حجیت خبر الواحد، کہ خبر واحد کیا حجت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ خبر واحد، واحد کی تعبیر سے مراد ایک کی خبر نہیں ہوتی، واحد سے مراد کیا ہوتی ہے کہ جو حد تواتر تک نہیں پہنچتی، ٹھیک ہے۔ ایک خاص یہ ٹرم ہے، اصطلاح ہے جو اپنے لغوی معنی سے ہٹ کے ہے، ورنہ لغوی معنی تو کیا ہوتا ہے، واحد کا مطلب ایک، لیکن علم اصول فقہ میں واحد کا مطلب ایک نہیں لیا جاتا، واحد کا مطلب کیا لیا جاتا ہے کہ جو تواتر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب تواتر جو نہ ہو، ممکن ہے وہ 2 راویوں کی روایتیں ہوں، ممکن ہے وہ 3 کی ہوں، بس تواتر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اب تواتر کیسے بنتا ہے وہ پھر بیان کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ نقل کریں کہ آپ کہیں کہ بھی اس میں سے جھوٹ کے اوپر جمع نہیں محال ہے، یہ بات یقیناً کیا صادر ہوئی، جیسے قرآن مجید کا تواتر ہے اور کیا ہے یہ حدیث ثقلین کا تواتر ہے، یہ موٹی موٹی جو حدیثیں بڑی بڑی۔ اسی طریقے سے ظواہر کیا حجت ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جو ظاہری معنی عوام کو سمجھ آتا ہے ایک بات سے، کیا وہ شریعت عوام کی اسی زبان میں جب بات کر رہی ہے عربوں کی اسی زبان میں، تو کیا وہ ظاہری معنی حجت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا ظاہر حجت ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سنیت سنت حجت، حجیت السنت والاجماع والعقل، کیا یہ حجت ہوں گے کہ یہ حجت ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ سنت آیا حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اجماع حجت ہے یا حجت نہیں ہے، دلیل عقل آپ لے کر آ رہے ہیں، دلیل عقل آیا حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ خود ٹوٹل یعنی مرکزی بحثیں ہوں گی کہ بھی کس کیا کیا چیز آپ کے لیے حجت بنتی ہے، قیاس حجت ہے یا حجت نہیں ہے، استحسان حجت ہے یا حجت نہیں ہے، یہ ساری بحثیں کہاں پہ ہوں گی، اور بحث حجت میں ہوں گی۔ وہاں پہ باقاعدہ علماء اصول کیا کریں گے، مثلا قیاس کی بحث شروع کریں گے اور قرآن مجید کے دلائل سے، عقل سے، منطق سے یہ ثابت کریں گے کہ قیاس حجت نہیں ہے، یہ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتا، پوری بحث یہ اصولیوں نے ثابت کی ہوئی، اور اخباریوں کے الزام ان کے اوپر کیا ہے کہ آپ لوگ قیاس کرتے ہیں، کہ ہماری مباحث حجت دیکھو بھی پورے قیاس کو ہم نے باطل ثابت کیا ہے، کتنی لمبی بحث ہم نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسرے نمبر پر بحث حجت ہو جائیں گی، ہاں، کیونکہ سنت کا دائرہ عام ہے، سنت کی وہاں پہ تعریف کریں گے کہ سنت کیسے کہتے ہیں، قول المعصوم و فعلہ و تقریرہ، جبکہ خبر فقط کس کو شامل ہے، قول کو کیا شامل ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا، مباحث اصول عملیہ یہ چوتھے نمبر پہ بحث ہوگی. وہ یتبحث عن مرجع المجتہد. اصول عملیہ کی اصطلاح پہلے گزر چکی ہے کہ یہ بحث کرے گی کس کے کہ مجتہد کا مرجع کیا ہوگا. جی مجتہد کے بھی تو کوئی مرجع ہوتے ہیں نا. ٹھیک ہے، مجتہد کا مرجع کب؟ ہم کہیں مجتہد کا مرجع بھی قرآن و حدیث ہے اور کیا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، ان دا فقدان دلیل الاجتہادی، جب اسے دلیل اجتہادی نہ ملے، کسی فعل کا اسے حکم شرعی نہ ملے. دلیل اجتہادی کیا ہوتی ہے؟ تو اس فعل کا حکم ثابت کرنا ہے بما ہوا فعل، وہ اسے نہیں ملا، پھر وہ کیا کرے گا؟ کل بحث سے جیسے بحث کرنا اصالت البراۃ کے متعلق. اصالت البراۃ کیا کہتی ہے کہ کل شیء لک حلال حتی تعلم انہ حرام، کہ جب تک حرام پہ دلیل نہیں ہوگی ہر چیز آپ کے لیے حلال ہی رہے گی. بائی ڈیفالٹ سیٹنگ کیا حلال کی ہے، یہ والی بحث ثابت کرنا. یا احتیاط، اصل احتیاط ہے کیا؟ میں بائی ڈیفالٹ سیٹنگ کیا احتیاط کی ہے کہ آپ نے بچنے نہیں کرنا. تو وہاں پہ علماء کہیں گے کہ اگر معاملات کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ بائی ڈیفالٹ سیٹنگ کیا ہے؟ بچنے کی ہے، احتیاط کی ہے. معاملات کے علاوہ انفرادی افعال کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ کیا ہے جی؟ برات کی ہے. اس طریقے سے وہاں پہ طے ہوگی چیزیں. استصحاب ہو گیا، ونحو، اس طرح کے جتنے بھی اصول عملیہ ہیں. ٹھیک ہے، فمقاصد الکتاب اذن اربع، پس کتاب کے مقاصد کتنے ہوں گے؟ 4 ہو گئے. پہلی مباحث الفاظ، دوسری جو ہے وہ ملازمات عقلیہ کی جو بحث ہوگی، اور تیسری کون سی بحث ہوگی جی ہمارے پاس؟ حجت کی بحث ہوگی، اور چوتھی کیا؟ اصول عملیہ کی بحث ہوگی. ولو خاتمتن، اور اس کا کیا ہے؟ کتاب کے خاتمہ بھی ہے. تبحث، جو بحث کرتا ہے، عن تعارض الادلہ، ادلہ کا اگر ٹکراؤ ہو جائے، یعنی دونوں حدیثیں صحیح ہوں. جیسے کوے کی حدیث ہے، زرارہ کی دونوں حدیثیں صحیح ہیں. ایک میں امام نے کیا فرمایا کہ کوے سارے کے سارے حلال ہیں، اور ایک میں امام نے کیا فرمایا کہ کوے سارے کے سارے جو ہیں وہ کیا ہیں جی؟ حلال ہیں. ایک حرام کی روایت ہوگی اور ایک کیا؟ حلال کی روایت. دونوں ٹکرا گئی، دونوں کیا؟ صحیح سند روایتیں ہیں. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کس کو لینا ہے، کس کو نہیں لینا. ٹھیک ہے جی، نہیں سب کے نزدیک صحیح ہے، اس کی سندیں ٹھیک ہیں سب دونوں کی. ٹھیک ہے، اچھا. وہ تسمہ، اس طرح بہت ساری روایات ہیں، سندیں ٹھیک ہوتی ہیں سب کی. ٹھیک ہے، ہاں نہیں، اس کی تقریباً سب کے نزدیک صحیح ہے جو مجھے ذات پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں نے نہیں دیکھا کسی نے سند میں اشکال کیا. سارے یہ کہتے ہیں کہ ایک روایت جو ہے نا اجماع کے خلاف ہے تو اس وجہ سے ہم اس کو نہیں لیں گے. یعنی کوے کے حلال ہونے کی روایت جو ہے نا اجماع امت کے خلاف ہے تو اس وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کو تقیہ پہ عمل کیا جاتا ہے. شاید یہ ایسے کسی کو کہہ دیا. بہرحال وہ بحث آئے گی. یہی تو بحث ہے اصل تعارض ادلہ میں، یہی تو بحث ہے کہ ادلہ ٹکرا جائیں تو کیا کریں گے وہاں پہ؟ آیا اجماع کو لیں گے، نہیں لیں گے، کس کو لیں گے؟ قرآن کے متطابق کو لیں گے یا مشہور کو لے لیں گے، یا دونوں کو چھوڑ دیں گے؟ تعارض تساقط ہو جائے گا. پھر احتیاط کریں گے، احتیاط نہیں کریں گے، کس کی طرف جائیں گے؟ یہ ساری بحث یہیں پہ ہوگی. تو بس نتیجہ کیا نکلے گا؟ تعادل اور تراجیح کی بحث ہے نا، کہ ترجیح کس کو دینا ہے، کس کو برابر قرار دینا ہے. تو کتاب کے ٹوٹل کیا ہوگے؟ 5 پھر اجزاء ہو گئے. ٹھیک ہے جی، اور پھر مصنف نے کیا کیا؟ نیچے حاشی کے اندر یہاں پہ موجود ہے کہ مصنف نے کتاب کے 4 یا اجزاء بنائے ہیں، اور یہ تعادل تراجیح کی جو بحث ہے نا اس کو کہاں پہ ضم کر دیا؟ وہ جو آخری جو بحث تھی نا جزء ثالث میں اس کو ضم کر دیا. ہاں، یعنی تعادل تراجیح کی بحث کو تیسری جز میں لے آئے مباحث حجت کے ساتھ، اور آخری کیا ہے؟ اصول عملیہ کی رہ گئی. تو ٹوٹل پھر کیا ہو گئے؟ 4 ہو گئے. ٹھیک ہے، اچھا. یہ جو تقسیم ہے مباحث کی، یہ شروع میں حاشیہ آپ کے پاس موجود ہے جو مصنف نے لکھا ہے. پہلی جو لائن تھی نا، تنقسم مباحث هذا العلم الى 4 اقسام، حاشیہ موجود ہے نیچے آپ کے پاس. ہاں ہاں، هذا التقسیم حدیث تنبہ له شیخنا العظیم الشیخ محمد حسین اصفہانی رحمہ اللہ. مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے ابھی تقسیم آپ کے سامنے رکھی ہے نا، یہ جدید تقسیم ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس سے پہلے نہیں تھی. کس سے پہلے نہیں تھی؟ کہتے ہیں یہ ہمارا جو استاد تھے شیخ محمد حسین اصفہانی قدس سرہ، ان سے پہلے اس طرح علماء اصول تقسیمیں نہیں کرتے تھے. مثلا ان کے استاد کون ہیں؟ شیخ حسین اصفہانی کے شیخ خراسانی ہیں، کفایہ جو ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی، شیخ محمد حسین اصفہانی یہ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جو بڑے امیر خاندان سے تھے. ٹھیک ہے، ان کے جو والد کی تھی وہ کمپنی تھی، پوری شرکت تھی، اور اسی وجہ سے ان کو کیا کہتے ہیں؟ کمپانی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کمبانی بھی لفظ بولا جاتا ہے عربی میں، کمبانی کے کمپنی والے. ٹھیک ہے، یہ حرم میں کہاں پہ دفن ہے؟ وہ جو پہلا مینار ہے نا، ان کے نیچے 2 قبریں ہیں نا اس کے اندر. ایک امام خمینی الرحمہ کے بیٹے شہید مصطفیٰ خمینی کی ہے، اور دوسری کیا ہے؟ محقق کمپانی کی قبر ہے، یعنی ان کی کیا قبر ہے. تو یہ تھے بھی والد کے اکیلے بیٹے تھے،
اور ان کو شوق تھا، یعنی 15-20 سال کی عمر میں شوق تھا کہ میں جو ہے وہ علم دین پڑھوں گا۔ ادھر سے والد کہتے تھے کہ ہماری بغداد میں بہت بڑی کمپنی تھی ان کی، ٹھیک ہے، کمپانی مشہور تھے، یعنی یہ تقریباً آپ کہہ دیں کہ 1800 کے آخر کی بات ہے، 1870-80 کی بات، یعنی 100 سال پہلے کی۔ تو والد صاحب کہتے تھے کہ آپ نے یعنی کمپنی اور بزنس سارا کاروبار سنبھالنا ہے، ایک ہی تو میرے بیٹے ہو، کمپنی کدھر چلی جائے گی ساری۔ ان کا کیا اصرار تھا کہ بھئی میں جو ہے نا وہ علم دین کی طرف جانے۔ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے نا وہ کاظمین گئے ہوئے تھے زیارت پہ، تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جو ہے نا توسل کیا اور کہا کہ آپ جو ہے نا دعا کریں کہ میرے والد کا دل نرم ہو جائے اور وہ مجھے اجازت دے دیں کہ میں جو ہے نا اپنی زندگی جو ہے نا دین کے لیے وقف کر دوں اور علم دین کی طرف جاؤں۔ اچھا، انہوں نے توسل کیا اور پھر جیسے واپس پلٹے تو والد نے کہا کہ بھئی اچھا تمہارا بہت زیادہ اصرار ہے کہ تم نے پھر نہیں کاروبار کرنا اور جانے تعلیم کی طرف، کہ ہاں میرا اصرار ہے۔ والد نے کہا ٹھیک ہے، آپ یعنی نجف چلے جاؤ اور پڑھو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ تو یعنی وہ کہتے ہیں فوراً ہی اس توسل کا کیا ہے دستی اثر ہوا، اسی سفر میں یعنی والد فوراً ہی مان گئے۔ پھر یہ جو ہے نا ادھر واپس نجف آ گئے۔ نجف پھر شیخ صاحب کفایہ والے تھے، یہ ان کو استاد بنے، کافی عرصے ان کے ساتھ 13 سال کہتے ہیں رہے۔ کفایہ کے اوپر انہوں نے پوری ایک حاشیہ لکھا، آج بھی درس خارج میں ان کے نظریات ڈسکس ہوتے ہیں، صاحب کفایہ کے نظریات کے اوپر جو ان کے اشکالات ہیں نا سارے۔ تو ان کے شاگردوں میں سید خوئی علیہ رحمہ بھی ہیں، شیخ مظفر علیہ رحمہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے نا یہ انہوں نے، ان کے پھر والد فوت ہو گئے، والد فوت ہوئے تو بہت بڑی کمپنی اور پیسہ ان کو ملا، اور انہوں نے وہ سارا پیسہ کیا حوزے کے اوپر لگایا، علماء کے اوپر لگایا، اور یعنی حالت ان کی ایسی ہو گئی تھی، سید خوئی علیہ رحمہ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی بچا نہیں تھا کھانے پینے کو۔ تو ایک دن وہ کسی نے بتایا کہ قد علم تو، یعنی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آج جو ہے نا وہ شیخ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، یعنی غدا کے لیے، دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو وہاں پہ ایک مومن تھے، وہ کہتے ہیں میرے پاس وہی 100 دینار تھے تقریباً، بہت تھوڑی سی رقم ہے، یعنی آپ کہتے ہیں الف الفین، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میں جو ان کے گھر چلا گیا اور میں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ جو لوگ جو ہے نا جو اللہ کا حق ہوتا ہے شرعی حق، وہ تھوڑا ہو جائے زیادہ ہو، آپ اس میں فرق تو نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں کرتے، کہ یہ شرعی حق ہے میں دینا چاہتا ہوں۔ تو وہ دے کر آ گیا۔ وہ کہتا ہے جب میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ ان کے گھر سے بچہ نکلا ہے وہی پیسے لے کر، اور مجھ سے پہلے تندور کی روٹی پہ پہنچا، تندور کی دکان پہ پہنچا اور روٹیاں کیا وہاں پہ خرید کے لے کر جا رہا تھا۔ یعنی اس طرح کے حالات تھے، انہوں نے ساری زندگی کیا ہے اس کے لیے وقف کر دی۔ یعنی یہ اس نظریے پہ نہیں چلے کہ جو 2 in 1 کا نظریہ ہے کہ جی سائڈ بزنس بھی ہونا چاہیے اور کیا ہے جی سائڈ پہ کیا تعلیم بھی ہونی چاہیے، یہ نہیں تھا۔ پھر یہ اتنے بڑے اصولی بنے، یہ خود فقیہ تھے، شاعر تھے، یہ کتنے ان کے شاگرد ان کے پیدا ہوئے، شیخ مظفر علیہ رحمہ جیسے شاگرد، سید خوئی علیہ رحمہ جیسے شاگرد، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ان کے حالات ہیں۔ تو انہوں نے کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے علم اصول فقہ کی جو تقسیم چلتی آ رہی تھی نا پہلے، انہوں نے شیخ جو خراسانی ہے صاحب کفایہ، ان کی کفایہ انشاءاللہ پڑھیں گے، خداوند کریم توفیق دے مجھے اور آپ سب کو۔ انہوں نے تقسیمات اور طریقے سے کی تھی، تو انہوں نے آ کے کیا اس میں چینجنگ کی، انہوں نے کہا کہ نہیں اصل ترتیب کیا ہے، یوں بننی چاہیے، اور یوں کیا ہے آپ مباحث کو کیا لے کر چلیں۔ پھر انہی مباحث کو کیا لے کر یہ کیا نام ہے ان کے جو شاگرد ہیں شیخ مظفر علیہ رحمہ کے، وہ بھی کیا لے کر چلے۔ تو خداوند کریم نے علماء کے درجات بلند فرمائے۔ آپ بھی آج شب جمعہ حرم میں جائیں تو ان کی قبر پہ ضرور جائیں، ٹھیک ہے۔ کمپانی لکھا ہوگا وہاں پہ، ٹھیک ہے، وہاں کمپنی والے لفظ کو آپ ذہن میں رکھیں۔ تو شیخ اصفہانی کمپانی، اکثر ایرانی کمپانی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اصل کمپانی میں بھی شروع کہتے ہیں کمپانی کیا چیز ہے، وہ کمپنی، انگلش میں کمپنی لفظ ہے نا، کمپنی کو کیا بنا دیا انہوں نے، کمپانی بنا دیا۔ ہاں امبانی کے بارے چلیں جی، بحث ختم ہوئی، آگے پھر نئی بحث شروع ہو رہی ہے مقدماتی، اس کو پھر کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔